محترم طلباء کرام، السلام علیکم۔ درسی نظامی کورس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس چینل میں آپ کو ملیں گے ہر درسی کتاب کے مکمل دروس، تو جلدی کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کی بٹن بھی دبائیے تاکہ ہمارا ہر درس آپ کو بر وقت ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کا درس۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والسادس استقبال القبلة، والسابع النية، والثامن معرفة أوقات الصلاة، ومن ترك شيئا من هذه الشروط الثمانية لا يصح صلاته سواء كان عامدا أو ناسيا۔ محترم طلباء کرام، شرائط نماز کا بیان چل رہا تھا۔ 5 شرائط بیان ہو چکے اور آج مصنف رحمت اللہ علیہ چھٹی شرط کو بیان فرمائیں گے۔ تو فرماتے ہیں والسادس، اور نماز کی چھٹی شرط استقبال القبلۃ، استقبال منہ کرنا ہے، القبلۃ قبلہ کی طرف، قبلہ کی طرف منہ کرنا ہے۔ نمازی کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب وہ نماز پڑھنے لگے تو اس کا منہ قبلہ کی طرف ہو۔ یہ ضروری اور شرائط نماز میں داخل ہے۔ اگر اس کا منہ قبلے کی طرف نہیں ہوگا تو پھر اس کی نماز ادا نہیں ہوگی، اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ لیکن یہ عام حالات کی بات ہے۔ اگر وہ کسی ایسی جگہ میں ہے جہاں پر اسے قبلہ معلوم نہیں ہے، مثلا کسی صحرا میں ہے اور وہاں پر اسے معلوم نہیں ہے کہ قبلہ کس طرف ہے، تو پھر وہ خوب غور و فکر کر لے، اور خوب غور و فکر کے بعد اس کا ذہن جس طرف جائے، اس کا غالب گمان جس سمت کے بارے میں یہ ہو کہ یہ قبلہ ہوگی، تو پھر وہ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے۔ پھر اگر بعد میں معلوم ہو جائے کہ قبلہ تو اس طرف نہیں تھا جس طرف نماز پڑھی گئی تھی بلکہ دوسری جانب تھا، تو نماز کو دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، نماز درست ہے۔ لیکن اگر وہاں پر کوئی شخص موجود ہو تو پھر غور و فکر نہ کرے بلکہ اس آدمی سے پوچھ لے، اس سے قبلہ کے بارے میں معلومات حاصل کر کے قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھ لے۔ یہ جو سوچ و فکر اور غور و فکر کی بات ہے، یہ اس وقت ہے کہ مثلا کوئی آدمی صحرا میں ہو اور وہاں پر کوئی انسان، کوئی آدمی کوئی بھی نہ ہو، صرف یہ اکیلا ہو، تو اس وقت اس کے لیے لازم ہے کہ وہ غور و فکر کر کے اس کا غالب گمان جس طرف آئے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے۔ لیکن اگر وہاں پر کوئی آدمی موجود ہو، کوئی انسان موجود ہو، تو پھر اس سے پوچھ لینا ضروری ہے۔ اور اگر دوران نماز معلوم ہو جائے کہ قبلہ اس طرف نہیں ہے جس طرف میں منہ کیا ہوا ہوں بلکہ دوسری جانب ہے، تو پھر نماز ہی میں فوراً قبلہ رخ ہو جائے۔ اگر وہ اتنی دیر ٹہرا رہا جتنی دیر میں 3 بار سبحان ربی العظیم کہا جا سکتا ہے، تو پھر اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔
یعنی اتنی دورانیہ سے پہلے پہلے اس نے قبلہ کی طرف لوٹ کر آنا ہے، جس میں 3 بار سبحان ربی العظیم پڑھا جا سکتا ہے۔ اتنے دورانیہ سے پہلے پہلے اس نے قبلے کی طرف لوٹ کر آنا ہے اور منہ کرنا ہے۔ لہذا جیسے ہی وہ سن لے یا اسے معلوم ہو جائے کہ قبلہ اس طرف نہیں ہے بلکہ دوسری جانب ہے، تو وہ دوران نماز ہی فوراً قبلہ رخ ہو جائے، ورنہ اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ والسابع، اور نماز کی 7ویں شرط النیت، نیت کرنا ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ دل میں یہ ارادہ ہو کہ مثلا میں صبح کی نماز پڑھ رہا ہوں، 2 رکعت ہے، امام کے پیچھے ہے، یہ نیت دل میں آپ کی ہو۔ چاہے زبان پر آپ کچھ بولے یا نہ بولے، جو زبان پر کوئی الفاظ ہو یا نہ ہو، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ لیکن دل میں یہ ارادہ ہو کہ میں صبح کی نماز، فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں، 2 رکعت ہے، امام کے پیچھے ہے، تو پھر یہ نیت صحیح ہے اور نماز درست ہے۔ لیکن اگر دل میں کوئی بھی خیال نہیں تھا اور زبان سے یوں ہی کچھ کہہ دیا تو پھر نماز درست نہیں ہوگی، بلکہ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ لہذا دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میں فلاں نماز پڑھ رہا ہوں۔ والسابع، اور نماز کی 7ویں شرط النیت، نیت کرنا ہے۔ والثامن، اور نماز کی 8ویں شرط معرفت اوقات الصلاۃ، معرفت، پہچاننا ہے، اوقات الصلاۃ، نماز کے اوقات کا، نماز کے اوقات کا پہچاننا، یہ نماز کی 8ویں شرط ہے۔ یعنی نمازی کے لیے ضروری ہے اور شرائط نماز میں سے ہے کہ اسے نماز کا وقت معلوم ہو کہ اب نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے، کیونکہ وقت سے پہلے بھی نماز پڑھنا درست نہیں ہے اور وقت کے بعد بھی نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ وقت معلوم ہونا ضروری ہے۔ اگر وقت معلوم نہیں ہے تو پھر نماز کب پڑھے گا؟ لہذا نمازی کے لیے ضروری ہے کہ اس کو نماز کے اوقات کی پہچان ہو۔ والثامن، اور نماز کی 8ویں شرط معرفت اوقات الصلاۃ، معرفت، پہچاننا ہے، اوقات الصلاۃ، نماز کے اوقات کو۔ ومن، اور جو شخص ترکا، چھوڑ دے، شیئن، ایک چیز، من هذه الشروط، ان شرائط میں سے، الثمانیۃ، 8، ان 8 شرائط میں سے اگر کوئی شخص کوئی شرط، کوئی چیز چھوڑ دے، لا یصح، تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ لا یصح، تو درست نہیں ہوگی، صلاۃہ، اس کی نماز، سواء، پھر برابر ہے، کان عامدن، کہ اس نے وہ شرط قصدن چھوڑ دی ہو، ارادتن چھوڑ دیا ہو، اور ناسین، یا بھول کر، یعنی جس طرح بھی چھوڑا ہو، پھر وہ عام یعنی قصدن چھوڑ دیا ہو یا بھول کر چھوڑ دیا ہو، ہر صورت میں اس کی نماز درست نہیں ہوگی اور اس کے لیے دوبارہ نماز پڑھنا ضروری ہوگا۔ والسادس، اور نماز کی 6ٹھی شرط استقبال القبلۃ، منہ کرنا ہے قبلہ کی طرف۔ والسابع، اور نماز کی 7ویں شرط النیت، نیت کرنا ہے، یعنی دل میں یہ ارادہ کرنا ہے کہ میں فلاں نماز پڑھ رہا ہوں۔ والثامن، اور نماز کی 8ویں شرط معرفت اوقات الصلاۃ، نماز کی اوقات کا پہچاننا ہے۔ اب اس کا حکم بیان فرما رہے ہیں کہ اگر یہ چیزیں چھوڑ دی تو اس کا حکم کیا ہے، یہ شرائط نماز چھوڑ دیے تو پھر کیا حکم ہے؟ تو حکم کے بارے میں فرما رہے ہیں
ومن ترکا اور جس نے چھوڑ دیا شیئن ایک چیز یعنی ایک شرط من هذه الشروط الثمانیہ ان شرطوں میں سے من هذه الشروط ان شرائط میں سے الثمانیہ آٹھ ان آٹھ شرطوں میں سے کوئی شرط چھوڑ دی لا یصح ہو تو درست نہیں ہوگی صلاتہ اس کی نماز سواء پھر برابر ہے کان عامدن کہ اس نے وہ شرط قصدن چھوڑ دی ہو ارادتن چھوڑ دیا ہو او ناسین یا بھول کر چھوڑ دیا ہو دونوں برابر ہے چاہے بھول کر چھوڑ دے یا قصدن چھوڑ دے دونوں صورتوں میں نماز درست نہیں ہوگی اور دوبارہ پڑھنا اس کے لیے ضروری ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سننے سمجھنے عمل کرنے اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔